آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 105 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ ترجمہ: جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا رد کیا گیا۔ اور آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کسی بھی حالت میں اور بہتان باندھنا یہ بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے جہاں کفار کے جھوٹ اور بہتان کا ذکر کیا، وہاں پر ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام کہ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان پر بہتان نہ باندھے، کسی پر بھی جو ہے وہ جھوٹ جو ہے نہ باندھا جائے، کسی کو جھوٹ بول کر نقصان جو ہے وہ نہ پہنچایا جائے۔ آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو عزیزان گرامی، بہتان کا سلسلہ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جھوٹ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تکیہ کلام ہو گیا۔ یعنی آج اس دور میں تو جھوٹ کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہ جھوٹ جو ہے یہ جاری ہے۔ لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی سے کسی کی ناراضگی ہو گئی، وہاں جھوٹ شروع ہو گیا۔ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے جھوٹ بولتی ہے، بھائی اپنے دوسرے بھائی کے متعلق جھوٹی بات کرتا ہے، بہن جو ہے اپنے بھائی کے متعلق جھوٹی بات کرتی ہے، دوست جو ہے دوسرے دوست کے متعلق یہ جھوٹی بات کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ آج جو ہے یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری زبان کا یہ حصہ بن گیا۔ آپ دیکھیے یہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون جو ہے یہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، بچہ دوڑتا تھا، ماں اس کے پیچھے دوڑتی تھی، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھیل رہا ہے۔ اتنے میں بچہ جو ہے تھوڑا دور نکل گیا، آگے کی طرف چلا گیا۔ ماں نے ایسے آواز دی، کہا اے میرے بیٹے ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ اب بیٹے نے جب چیز کا نام سنا تو دوڑتا ہوا ماں کی طرف آنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم اسے کوئی چیز دو گی جو تم نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ تمہیں چیز دیتی ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو عورت نے ہاتھ ایسے کھول کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کھجور ہے، اگر یہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اسے میٹھی کھجور کھلاؤں گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہماری عورتوں، ہم سب کے لیے عزیزان گرامی ہدایت کا سامان۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت اگر تیرے پاس کچھ نہ ہوتا اور بچے کو جو تو نے بلایا ادھر آ چیز دیتی ہوں اور اسے کچھ نہ دیتی تو تیرا یہ بولنا جھوٹ میں شامل ہوتا۔ آج آپ دیکھیے
ہر عورت ہر باپ بچے کو بیٹا ادھر آؤ میں چیز دیتا ہوں، بیٹا ادھر آؤ میں چیز دیتی ہوں، جب بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے کوئی ہاتھ میں جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس سے جو ہے بچے کی بھی عادت خراب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے پیسے مانگنے والا آ جائے، اب دروازہ جیسے ہی اس نے بجایا پوچھا کون ہے، کہا میں ہوں، ارے باپ نے نام سنا، ارے یہ تو پیسے لینے کے لیے آیا ہے، یہ تو جو ہے میرے کو فلاں کام سونپ کر گیا تھا، میں نے تو وہ کام نہیں کیا۔ اب بیٹے کو بولے گا بیٹا جا اور اس سے کہہ دے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ صاف جو ہے یہ جھوٹ بولا گیا، احادیث اور آیات قرآنیہ میں اس کی شدید جو ہے وہ مذمت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدق کو لازم کر لو، یعنی سچ بولنے کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی برابر سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ رب کریم کے نزدیک صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا۔ اور فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ یہ فجور کی طرف یعنی گناہوں کی طرف لے جاتا، اور فجور یہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جو ہے یہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا اور جھوٹ بولنے کی وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور عزیزانی گرامی یہ صدیق جو ہے جسے سچا کہا گیا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور صدیقین کا اللہ اکبر مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے بہت بلند اور بہت بالا ارشاد فرمایا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سچ کی طرف ہی اپنا رجحان رکھا جائے۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جھوٹ باطل ہی ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہم کارنر کا پلاٹ ڈھونڈتے ہیں، میں بات کرتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 40 سال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ڈیفینس میں کارنر کا پلاٹ دے دے۔ یہ دیکھیے سچ بولنے والے کے لیے جنت میں کارنر کا پلاٹ تیار، اسے لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، اور دنیا کے لیے لوگ جو ہے جھوٹ حرام لوگوں کی جیب کاٹ کر پیسے کھا کر کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا، یہ دیکھیے جھگڑے میں بھی آپ دیکھیے ایک دوسرے پر اتنا جھوٹ فریق مخالف پر اتنا جھوٹ۔ افسوس دیکھیے کہ 20 سال میاں بیوی ایک ساتھ رہے، 10 سال رہے، 30 سال میاں بیوی ایک ساتھ رہے، اتنی قربت، تھوڑا سا جھگڑا ہوا بتائیے ایک جھوٹے پر ایک دوسرے پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، یہ جھوٹی، وہ بولے یہ جھوٹا۔ آپ دیکھیے یہ معاشرے کا حال۔ تو فرمایا کہ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا حالانکہ وہ حق پر ہو، یعنی حق پر ہونے کے باوجود اگر جھگڑا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جنت میں درمیان میں اسے مقام عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جس نے اچھے اخلاق کیے، جب بھی بات کرے مسکرا کر، جب بھی بات کرے خندہ پیشانی سے، جب بھی سامنے والے کو دیکھے غصہ کر رہا ہے خود ٹھنڈا ہو جا، جب بھی بات کرے پیار اور محبت سے۔ تو فرمایا کہ ایسے اخلاق رکھنے والے کے لیے تو جنت میں اعلیٰ مکان تیار کیا جائے، یعنی سچ بولنے والے کے لیے کارنر کا پلاٹ اور جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے درمیان کا،
اور جس کے اخلاق ہی اچھے ہوں، جن کے اخلاق ہی عمدہ ہوں، فرمایا اس کے لیے تو اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ بہترین جو ہے مکان جنت کے اندر رب کریم نے تیار کیا۔ حضرت سفیان بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات کو سچا جان رہا ہو حالانکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر یہ عام ہو گیا۔ کوئی آئٹم لینے جاؤ، ارے خدا کی قسم یہ امریکن ہے، یہ جیپنیز ہے، یہ تائیوان کی ہے، پتا چلے چائنا کے کچرے کے ڈبے میں سے تیار کر کے یہ نکالا گیا، شیر شاہ کے اندر بیٹھ کر اس کو پالش کر کے ادھر ہی لایا گیا۔ آپ دیکھیے کتنا جو ہے اس معاشرے کے اندر بازاروں میں تجارت میں کتنا جھوٹ شامل ہو گیا۔ اگرچہ ہم جھوٹ بول کر اپنی آئٹمیں بیچ دیتے ہیں، ہم جھوٹ بول کر سامنے والوں کو بیوقوف بنا کر ایسے اپنے ساتھ آدمی بیٹھے ہوئے کو ایسے تالی مارتے کہ دیکھ کیسا بنایا، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے خالق کے کائنات پر تو سب روشن ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سامنے والا تو یہ سچ سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو جھوٹا انسان ہے، وہ جھوٹا انسان اگر معاشرے میں مشہور ہو جائے کہ یہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے، اس کی زبان ہی جھوٹی ہے، پھر جو ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ مشہور مثال ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک شخص ہوا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ اس نے کہا ارے گاؤں والوں، ارے اپنے دروازے بند کر دو، یہ ڈنڈے لے کر باہر آ جاؤ سارے کے سارے۔ جنگل کا راجا شیر جو ہے یہ باہر آ گیا، سارے گاؤں والے جو ہے وہ ایسے ڈنڈے لے کر آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، شیر ہے ہی نہیں، یعنی اس نے جھوٹ بولا۔ دوسری مرتبہ پھر جو ہے اس نے ایک مرتبہ صدا لگائی، اے گاؤں والوں شیر آ گیا، شیر آ گیا، ارے ڈنڈے لے کر آ جاؤ۔ سارے ڈنڈے لے کر جو ہے وہ پھر باہر آ گئے، سب جمع ہو گئے۔ اس نے کہا ارے کوئی شیر نہیں ہے۔ اب تیسری مرتبہ کیا ہوا کہ حقیقت میں شیر آ گیا اور اس کے سامنے آ گیا۔ اب وہ چلا رہا گاؤں والوں جلدی آؤ شیر آیا۔ اب گاؤں والے بولتے یہ جھوٹا آدمی ہے، کوئی شیر نہیں ہے۔ ارے دیکھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ شیر نے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ پہ جھوٹ بولتا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا تو آدمی جو ہے عزیزان گرامی اللہ کے نزدیک بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا اور لوگ بھی جو ہے پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتے اور یہی کہتے رہتا ہے یہ دکاندار ایک نمبر کا جھوٹا آدمی، یہ تاجر ایک نمبر کا جھوٹا، وہ بیوپاری ایک نمبر کا جھوٹا۔ پھر یہ پورے بازار میں، پوری مارکیٹ میں، پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں وہ مشہور ہوتا چلا جاتا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سچ ہی کو ہم اپنائیں۔ اور ایک مرتبہ میں نے حضرت حبیب اجمی کا ایک واقعہ سنا کہ سچ بولنے کی کتنی برکت، اور کبھی کبھی انسان جب سچ بولتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت اسے اپنی آنکھوں سے اسی وقت دکھاتا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے کامل ولی، آپ کے مرید حضرت شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بغداد یعنی بصرہ کی جو پولیس ہے، سپاہی، وہ حضرت حسن بصری کے پیچھے پڑ گئے۔ اب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی گلیوں میں ایسے چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، سپاہی جو ہے ان کا تعاقب کر۔ اب یہ بصرہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے اور سپاہی پیچھے ان کے تعاقب کریں، ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، حضرت حسن بصری جو ہے حضرت حبیب اجمی کے گھر کے اندر آ کر چھپ گئے، اور گھر میں آ کر ایک کمرے کے اندر وہ خاموشی سے جو ہے وہ چھپ گئے۔ اب جب سارے سپاہی پیچھا کرتے ہوئے آئے، دیکھا ادھر نہیں ہے، حبیب اجمی کے دروازے پر دستک۔ حضرت حبیب اجمی سے پوچھا حسن بصری یہاں آئے ہیں؟
حبیب اعظمی نے کہا ہاں آئے ہیں، اندر کمرے میں ہیں، بیٹھ دیکھ لو، اندر کمرے میں ہے، ذرا دیکھ لو۔ اب سپاہی اندر گئے، ارے ایک ایک کمرہ دیکھا، کونا کونا چھان مارا، حضرت حسن بصری کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں حبیب اعظمی آپ کو کیا ہوا؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اندر تو کوئی نہیں۔ کہا پھر دیکھ لو۔ پھر گئے، پھر اندر گھوما، پورے کونے کھانچے میں دیکھا، کہیں بھی حضرت حسن بصری نظر نہیں آئے، کسی کمرے میں نظر نہیں آئے، کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ کہا اے حبیب اعظمی کیوں مذاق کرتے ہو، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ اب جو ہے وہ سپاہی سارے کے سارے باہر نکل کر اپنے گھروں پر چلے گئے، اور یہ آواز اندر حسن بصری موجود تھے اور سن بھی رہے تھے۔ وہ باہر آ کر کہنے لگے اے حبیب اعظمی بڑی اچھی دوستی نبھائی، دوست اپنے دوست کے لیے تو کیا کچھ نہیں کرتا، اور تمہارے پاس سپاہی آئے تو تم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ اندر بیٹھے ہیں پکڑ لو۔ حضرت حبیب اعظمی جو ہے مسکرا کر کہنے لگے اے شیخ حسن بصری، اب جب دیکھو کہ تمہیں جب سپاہی اندر ڈھونڈنے آئے، تم اندر بیٹھے تھے، لیکن تم کسی بھی سپاہی کو نظر کیوں نہیں آئے؟ حسن بصری کہنے لگے بات تو صحیح ہے، میں تو اندر ہی تھا، سپاہیوں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ حبیب اعظمی کہتے ہیں یہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آگے پردہ ڈال دیا۔ یہ دیکھیے سچائی کبھی کبھی جو ہے اس طرح عزیزان گرامی آدمی جو ہے وہ نظارے دیکھتا ہے۔ اب آئیے تین ایسی اقسام علماء نے لکھی، کتاب القبائل میں بھی لکھا گیا، باہر شریعت میں بھی تین قسمیں ایسی، یعنی تین اوقات ایسے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت، اور وہ بھی ضرورتاً، ناحق نہیں۔ اب آئیے سب سے پہلی قسم، کسی مظلوم کو اگر ظالم کے شکنجے سے چھڑانا ہے، وہ بیچارہ بے قصور ہے، کوئی اس نے جرم نہیں کیا، اب آپ نے جو ہے ظالم کے شکنجے سے اسے بچانا ہے، اسے چھڑانا ہے، تو مظلوم کو ظالم کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے اب جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ جو ہے وہ پہلی قسم۔ اب آئیے دوسری قسم، آپ نے دیکھا ہوگا برادری والے بیٹھتے ہیں، دو فریقوں میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، ماں باپ اولاد میں۔ اب دیکھیے دونوں فریق، اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دونوں فریقوں کو آپس میں ملانے کے لیے، آپس میں صلح کرانے کے لیے اب بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثلا بیوی سے آپ نے کہا وہ تمہارا شوہر جس سے جھگڑا ہو گیا، ارے وہ تو بہت اچھا آدمی، وہ تمہاری یہاں پر آ کر تعریف کر رہا ہے، اچھا اس نے تمہارے لیے سلام بھی بھیجا۔ اب بیوی کے دل میں نرمی آئے گی، ارے میں تو خواہ خواہ لڑ رہی ہوں، وہ یہاں آ کے تعریف کرتا ہے، وہ میرے کو سلام بھیجتا ہے، وہ میرے لیے اچھی باتیں کرتا ہے۔ اب جو ہے بیوی کا جھکاؤ ادھر ہوگا، ادھر شوہر تو تیار ہی تھا، آپس میں صلح ہو گئی۔ ادھر ایک بھائی دوسرا بھائی، جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ کہے گی دیکھ یہ تیرا بھائی، ارے وہ تو تیرے کام کی تعریفیں کر رہا ہے، تیری جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا تھا۔ اب جو ہے اس بھائی کے دل میں آیا کہ تو خواہ خواہ اس سے لڑ رہا ہوں، جھگڑ رہا ہوں، میں نے تعلق توڑا، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تعریفیں کرتا ہے میری۔ اب یہ آگے بڑھا، الحمدللہ دونوں میں صلح ہو گئی۔ تو یہ آپس میں کسی کو ملانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اب آئیے تیسری قسم، ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ مسکرا دیں، میں بھی مسکراتا ہوں، آپ بھی مسکرا دیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی کی بیوی جو ہے بہت زیادہ حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں، کالی سی ہے، اتنا حسن بھی نہیں، اور تیار ہو کر آپ کے پاس آئی، میک اپ کی پوری شیشیاں انڈیل دی، پھر آ کر کہنے لگی کیسی لگ رہی ہو؟ دل تو کہتا ہے کہ چڑیل لگتی، لیکن اس نے کیا کہا دل کو خوش کرنے کے لیے، ارے آج تو کتنی پیاری لگ رہی ہو، آج تو کتنی حسین لگ رہی۔ تو یہ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جھوٹ
बोलना जायज है ताकि इसका दिल ना दुखे। औरत जो है ये नाजुक जो है ये मिजाज की होती है, भले ही आपके पास 30 साल 40 साल से लड़ती रहे और आकर कभी कहे कि मैं कैसी लगती हूँ, तू तो बहुत अच्छी है, तेरी अखलाक भी बहुत अच्छी है, तूने तो 40 साल में लम्हा लम्हा मुझे खुशियां अता की है, तेरी क्या बात है। ये अजीजानी गिरामी दिल को रखने के लिए यहाँ पर जो है वो उलमा ने इसकी इजाजत दी, वरना कहीं भी झूठ बोलना ये सख्त गुनाह है। और एक हदीस पाक में फरमाया हमें महसूस नहीं होता जब इंसान झूठ बोलता। आप जानते हैं कि जब मोमिन बैठा हो तो इसके अतराफ में रहमत के फरिश्ते होते, रहमत के फरिश्ते। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते जब कोई आदमी झूठ बोलता तो उसके मुंह से झूठ की वजह से एक अजीब गंदी बदबू निकलती, अजीब सी गंदी बदबू निकलती। फरमाया जब वो बदबू मुंह से निकलती है तो रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। बताइए, रहमत के फरिश्ते दूर हो जाए तो फिर तो ज़हमत ही ज़हमत, फिर तो नुकसान ही नुकसान, फिर तो तकलीफ ही तकलीफ। तो कोशिश करें सच बोले, हर वक्त सच बोले। आदत बढ़ गई है तो धीरे धीरे इसको निकालें, इसको छुड़ाएं, ताकि अल्लाह के नजदीक जो है वो हम सिद्दीकीन में लिख दिए जाएं। रब्बे करीम से दुआ है, रब्बे करीम हम सबको सच्चाई पर जिंदा रखे, सच्चाई पर मौत अता फरमाए और हमें सच्चों के साथ फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक ऐलान समाप्त फरमाए इंशाअल्लाह आज रात बाद नमाज इशा